لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 2744 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے تیرے لیے بھی اس کی مثل ہو۔ تو دعا کرنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ مانگیے، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، اور یہ یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ ویسے بھی مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے، اللہ سے کائنات کی ہر شے مانگ رہی ہوتی ہے، چرند پرند کیڑے مکوڑے انسان حیوانات تمام مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی دعا کوئی اتنی نمایاں ان میں سے ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پہ سن لے۔ باقی وہ بڑا مہربان ہے، یہ تو میری اپنی فیلنگ ہے کہ کوئی آپ کی دعا ان تمام اربوں کھربوں دعاؤں میں سے ایک ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ نمایاں ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ سن لے۔ انسان تو اپنی عقل کے مطابق ہی سوچ سکتا ہے، باقی وہ رب رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ تو اللہ سے انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں، رو کے دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کر لیجیے، کوئی نفل پڑھ لیجیے۔ اب بڑی اچھی نماز پڑھیں جس میں اللہ کے سوا کوئی اور خیال آپ کو نہ آئے، آپ کی توجہ پوری اللہ کی طرف مرکوز ہو۔ دعا مانگنے سے پہلے کوئی صدقہ کر لیں، یا قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس کے بعد دعا مانگ لیجیے۔ آپ قرآن کلاس میں بیٹھی ہیں، دورہ حدیث میں بیٹھی ہیں، اس میں دعا کر لیجیے، کیونکہ آپ اس سے پہلے اللہ کے نبی کی حدیث سن رہی ہیں، یہ ایک نیکی ہے۔ قرآن کلاس میں بیٹھی ہیں، وہاں پہ دعا مانگ لیجئے۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی وہ جو یہ نیکی جو ہوتی ہے، مثلاً آپ نے پہلے نفل پڑھے، آپ نے پہلے صدقہ کیا، آپ نے قرآن کی تلاوت کی، آپ نے احادیث پڑھی، تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آ جاتی ہے۔ کسی مومن کی آپ نے مدد کی اور اس کے بعد آپ نے دعا کی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ وہ آپ کی نیکی کی قبولیت فرماتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایسا کیجئے، دعا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کریں۔ یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اس میں بھی اللہ کی تعریفیں ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ لیجئے، قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید کا ذکر بہت زیادہ پسند ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، یہ آیات پڑھ لیجئے، سورہ حشر کی آیات، اس میں بھی اللہ کی صفات ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے، اس کے بعد ایسا کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس کے بعد پھر اللہ سے وہ چیز مانگیں جو کہ آپ مانگنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اور ادب دعا کرنے کا یہ ہے، اپنے غائب بھائی کے لیے مانگیں۔ مثال کے طور پہ آپ کا بھائی بیمار ہے، آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو شفا دیتے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی مشکلات دور فرماتے، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے دل کو پرسکون کرتے۔ تو ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اور وہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اور اس فرشتے کی دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس بھائی کے لیے آپ کی دعا قبول ہونے سے پہلے وہی دعا آپ کے حق میں قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ بات میرا خیال ہے میں دوبارہ دہرا دوں، آپ نے اپنے غائب بھائی کے لیے دعا کی، اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، وہی فرشتہ
آپ کے لیے وہی دعا کر دیتا ہے. مثلاً آپ نے اپنے بھائی کے لیے صحت کی دعا مانگی تھی، اس کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دعا کر رہا ہے نا تو اس کو بھی صحت دے دے اور اس کی پریشانیاں بھی دور کر لے. اس بھائی کے لیے آپ کی دعا قبول ہونے سے پہلے اس فرشتے کی دعا آپ کے حق میں پہلے قبول ہو جاتی. اصل مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہماری دعا قبول ہو جائے. تو میں آپ کو بتاؤں یہ طریقہ زیادہ مفید ہے، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ رب العزت جلدی قبول فرماتے ہیں. تو لہٰذا جو یہ والا طریقہ اختیار کیجئے، غائب بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز سب سے پہلے عطا کرے گا. اس کے علاوہ دعا صرف اپنے لیے نہ مانگیں بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے مانگیں. انبیاء کو آپ دیکھیے، انبیاء کیسے دعا کرتے ہیں. دیکھیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور اللہ کل مومنوں کو معاف کر دے. حضرت ابراہیم کل مومنوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. تو آپ کی دعائیں جامع ہونی چاہیے، آپ کی دعا جامع ہونی چاہیے، تمام مسلمانوں کے لیے مانگیں. اسی طرح قرآن مجید میں بھی دعائیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مومن عورتوں کو معاف کر دے، تمام مومن مردوں کو معاف کر دے. تو اپنی دعا جو ہے صرف اپنے لیے نہ کیجیے بلکہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیجیے. یہ دیکھیے یہ جو دعا ہے، اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے دے. تو لہٰذا یہ آداب ہیں دعائیں کرنے کے. صرف اپنے لیے نہ مانگیں، صرف اپنے لیے نہ مانگیں، تمام مسلمانوں کے لیے مانگیں. وہ دعا جو ہے وہ شفا کی ہو یا وہ دعا جو ہے وہ مغفرت کی ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. اور ایک بات اور میں آپ کو اشارہ کر دوں جو کہ حدیث میں موجود ہے کہ درود کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے اسی لیے آپ کو شروع میں بھی طریقہ بتایا ہے. آغاز میں اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد اپنی مغفرت اللہ سے کریں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار ہوں. اس کے بعد اپنی دعا کیجئے اور وہ دعا اپنے غائب بھائی کے لیے کریں، آپ کے لیے وہ دعا پہلے قبول ہو جائے گی. اسی طرح تمام مسلمانوں کے لیے وہ دعا کریں اور آخر میں پھر درود بھیجیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دعا کبھی رد نہیں کرتے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی. تو جو دعا اس کے آغاز میں بھی درود ہوتا ہے اور اس کے اختتام پہ بھی درود ہوتا ہے، تو یہ دونوں دعائیں تو قبول ہونی ہی ہونی ہیں. اور ان کے جو درمیان میں دعا ہوتی ہے، اللہ ان دونوں کی برکت سے اس دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں. تو دعاؤں کے ان آداب کا خیال رکھیے. حدیث نمبر 2749. حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہی دی کہ آپ نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، کیونکہ میں ہی معبود برحق ہوں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں. جب بندہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میرا بندہ سچ کہتا ہے، کیونکہ میں ہی معبود برحق ہوں اور میں اکیلا بھی ہوں. جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میں ہی سچا معبود ہوں اور میرا واقعی کوئی شریک نہیں. جب بندہ کہتا ہے اللہ ہی معبود برحق ہے، بادشاہی اسی کی ہے، تعریف اسی کو لائق ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ سچ کہتا ہے، کیونکہ میں ہی معبود برحق ہوں، بادشاہت بھی میری ہے اور تعریف کا حقدار بھی میں ہی ہوں. جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے
اور گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی قوت بھی صرف اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ سچ کہتا ہے، کیونکہ میں ہی معبود برحق ہوں، اور گناہ سے بچنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق میں ہی دیتا ہوں۔ جس آدمی کو موت کے وقت یہ کلمات کہنے کی توفیق دے دی گئی، کون سے کلمات؟ لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس کو موت کے وقت یہ کہنے کی کلمات کہنے کی توفیق دے دی گئی، اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آگ سے نجات کب انسان کو ملتی؟ انسان جب اللہ پہ ایمان لاتا ہے اور یقین کے ساتھ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اس کی بات قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب انسان یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ سچ کہتا ہے، واقعی بادشاہت بھی میری ہے اور تعریف بھی میری ہے۔ اور جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس وقت بھی اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ سچ کہتا ہے، واقعی میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور واقعی میں ہی نیکی کرنے کی توفیق عطا کرتا ہوں اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرتا ہوں۔ اور جو شخص موت کے وقت ان کلمات کو ادا کر دے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے اور جنت میں داخلہ پا لیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر کی کچھ اور علامات۔ اب جو شخص جس نے یہ کلمات اپنی موت کے بعد کہہ دیے لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کی تو ہم نے پڑھ لیا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا اور موت سے جہنم سے بچ گیا۔ اس کے علاوہ حدیث میں کچھ اور کلمات بھی آتے ہیں، مثلا جس نے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ، یعنی اس نے باقی یہ الفاظ نہ بھی کہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اس نے اتنی ہی بات کہی لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں بھی حدیث میں الفاظ آتے ہیں داخل، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا داخل الجنہ۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، جس شخص نے اپنی موت سے قبل کوئی نیکی کا عمل کیا، مثلا روزے کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، مثلا اس نے کسی غریب کی مدد کی تھی اور مدد کرنے کے اگلے ہی لمحے اس کی وفات ہو گئی، یا کوئی شخص تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کر کے فارغ ہوا، اس کی وفات ہو گئی، یا کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کے ہی فارغ ہوا تھا، اس کی اس کی موت واقع ہو گئی، یا کوئی شخص سجدہ کر رہا تھا، عین سجدے کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی، تب بھی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح کسی شخص نے کوئی بھی نیکی کی کسی بھی قسم کی، اور اس کے بعد اس کی نیکی کرتے ہوئے اس کی وفات ہو گئی، یا نیکی سے بھی فارغ ہوا تھا، فارغ ہونے کے فوراً بعد اس کی وفات ہو گئی، میں آپ کو بتاؤں ایسا شخص جنت میں چلا جاتا ہے۔ خواہ وہ نماز تھی، وہ روزہ تھا، وہ کسی غریب کی مدد تھی، وہ کسی کے ساتھ ہمدردی تھی، وہ کسی کی دلجوئی تھی، تو یہ سارے کام جو ہیں، جب بھی کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا، نیکی کا کام کرتے ہوئے وفات ہو گئی یا نیکی کا کام کرنے کے بعد وفات ہو گئی، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، جو شخص جو ہے اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، یہ ماتھے پر پسینہ آنا جو ہوتا ہے یہ بھی مومن کی علامت ہوتی ہے۔ جو شخص جمعے والے دن وفات پا گیا، یہ بھی جنت میں جانے والوں کی علامت ہے۔ جمعے والے دن وفات پانے سے کیا مراد ہے؟ جمعے کی رات، آپ کو پتہ ہے رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، تو وہ جمعے کی رات کو یا جمعے والے دن غروب آفتاب سے قبل فوت ہو گیا، تو یہ جمعے والا دن ہے۔ جمعے والے دن جس کی وفات ہو گئی، انشاءاللہ تعالی اس کی موت بھی جو ہے وہ نیکی کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ حدیث نمبر 2751، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو
فائدہ اٹھا لیا کرو، وہاں سے کچھ چر چگ لیا کرو۔ کسی نے پوچھا جنت کے باغیچوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا مجالس ذکر۔ جب کوئی شخص مجلس ذکر میں بیٹھتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے 3 انعامات ملتے ہیں، اس کو اللہ کی طرف سے 3 انعامات ملتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور وہ فرشتے جو ہیں ایسی مجلسیں ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جب کسی فرشتے کو ایسی مجلس ذکر نظر آ جاتی ہے تو وہ اپنے ٹیم کے دوسرے لوگوں کی بھی آواز دیتا ہے، ادھر آ جاؤ، یہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب وہ تمام فرشتے وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ آنے کے بعد جو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، اپنے مقدس پر بچھا دیتے ہیں۔ اب وہ تمام لوگ جو ہوتے ہیں فرشتوں کے پروں کے سائے تلے ہوتے ہیں۔ ان پر دوسری اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھیے، بتاؤ تمہارے دل سکون سے بھر گئے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے ذکر کی محفل میں کوئی دنیاوی پریشانی تنگ نہیں کرتی، کوئی دکھ تنگ نہیں کرتا۔ اس وقت صرف اور صرف انسان اطمینان اور سکون کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ جو وہ پریشانیاں ہوتی ہیں، مثلا کسی کو بیٹے کی موت کا صدمہ ہے، کسی کو غربت کا فکر ہے، کسی کو اولاد کی نافرمانی کا دکھ ہے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ ساری تکالیف اللہ کے ذکر کے وقت ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں میں اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نازلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر سکون نازل ہوتا ہے۔ ہاں، اس محفل سے جب وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں پھر یہی فکریں ان کو پریشان کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان کا سب سے پہلا انعام ان کا کیا ہوتا ہے کہ فرشتے ان پر اپنے مقدس پر بچھا دیتے ہیں۔ نمبر 2، ان پہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور تیسرا انعام جو ہوتا ہے، جب یہ مجلسیں ختم ہوتی ہیں تو یہ فرشتے کیا کرتے ہیں، انہوں نے سارا ریکارڈ لے لیا ہوتا ہے کہ اس مجلس میں فلاں علاقے کا، فلاں گھر کا، فلاں نام کا شخص شامل تھا، اور یہ وہ سارا ریکارڈ جا کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اللہ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں علاقے میں، فلاں گھر میں تیرا فلاں بندہ جو تھا تیرے ذکر کی محفل میں شریک تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر ان لوگوں میں کرتے ہیں جو ان سے بہتر ہوتے ہیں، اور وہ کون؟ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں پر فخر کرتے ہیں، فرشتوں دیکھو یہ بندے مجھے یاد کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے جو ریکارڈ لے کر آئے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ لوگ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیرے سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں اللہ انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی، اور اگر انہوں نے دیکھی ہوتی تو جتنا شوق انہیں اب تھا اس سے کہیں زیادہ شوق ہوتا۔ پھر اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ میرے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں انہوں نے میری دوزخ دیکھی ہے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے تیری دوزخ نہیں دیکھی، اور اگر دیکھی ہوتی تو جتنا اب انہیں دوزخ سے ڈر لگتا تھا اس سے کہیں زیادہ ڈر لگتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اچھا اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے حیران ہو جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اپنے کسی کام سے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ تو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پہ بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، آپ کسی ایسی ذکر کی مجلس میں گئی ہوتی ہیں تو گھر میں سے آپ کوئی آدمی آ جاتا ہے آپ کو بلانے کے لیے کہ گھر جلدی چلے مہمان آ گئے ہیں۔ اب وہ آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اٹھیں اور آپ گھر جائیں، تو
فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں سے بعض بندے ایسے بھی تھے جو تجھے یاد کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو کسی کام کی وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنے نیک بخت لوگ ہوتے ہیں کہ جو شخص ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائے وہ بھی ان کی برکت سے مغفرت کا درجہ پا لیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لا یشکا جلیسہم، ان کا ہم نشین بھی جو ہوتا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، ان کی برکت سے وہ بھی خوش بخت بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے جو ذکر کی محفلیں ہیں یہ اتنی زیادہ بابرکت ہوتی ہیں۔ اور اس حدیث میں جو ہم نے حدیث نمبر 2751 پڑھی ہے، اس میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو تو اس میں سے کچھ چر چگ لیا کرو۔ کسی نے پوچھا جنت کے باغیچے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر الہی کی مجلسیں۔ تو لہٰذا یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کی، یہ جنت کے باغیچے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغیچے رکھے ہیں۔ جب ان کے پاس سے گزرو تو ان سے ضرور فائدہ اٹھا لیا کرو، ان کو بیٹھ کے سنا کرو، ان سے فائدہ اٹھایا کرو، تاکہ تم بھی ان تمام برکتوں سے اور تم تمام بخششوں سے تم بھی فائدہ اٹھاؤ جو کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 2753، ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ قرشی سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی کو پھنسی نکل آئی۔ اسے بتایا گیا کہ شفا بنت عبداللہ پھنسی کا دم کرتی ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور مطالبہ کیا کہ وہ اسے دم کر دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے کسی کو دم نہیں کیا۔ وہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور شفا کی ساری بات بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کو بلایا اور کہا اپنا دم مجھ پر پیش کرو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آپ نے فرمایا انصاری کو دم کرو اور حفصہ کو بھی اس دم کی تعلیم دو جیسا کہ تم اسے پہلے کتابت سکھا چکی ہو۔ بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں کا، وہ ہاں روحانی ہو خواہ جسمانی ہو، ان کا علاج ہمیں بتاتا ہے۔ اب یہاں پہ اس حدیث میں کیا ذکر ہے کہ ایک انصاری آدمی کو پھنسی نکلے اور اسے یہ بتایا گیا کہ شفا بنت عبداللہ جو ہیں یہ پھنسی کا دم کرتی ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں اب کسی کو دم نہیں کرتی۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ان کے سامنے تھا، اور وہ فرمان کیا تھا؟ ان الرقا والتمائم والطویلۃ شرک۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ دم درود اور تعویذ داغے اور محبت پیدا کرنے کے تمام اعمال یہ شرک، اور یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو چونکہ حضرت شفا کے سامنے یہ حدیث تھی تو انہوں نے کہا کہ جب سے میں مسلمان ہوئی ہوں میں دم نہیں کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شفا کو بلا لیا اور انہیں کہا اپنا دم مجھ پر پیش کرو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں یہ دم کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم انصاری کو دم کر دو۔ اصل بات یہ ہے کہ جاہلیت کے جو دم ہوتے تھے ان میں بعض اوقات شرکیہ الفاظ ہوتے تھے، کیونکہ ان کے ہاں شرک تو پتہ ہے عام تھا، تو اس لیے ان کے جو دم درود ہوتے تھے ان میں بھی شرکیہ الفاظ ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنا دم میرے سامنے پڑھو۔ انہوں نے جب دم پڑھا تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس میں شرکیہ کلمات نہیں تھے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی کہ تم اس انصاری کو دم کرو، اور نہ صرف انصاری کو دم کرو بلکہ حضرت حفصہ جو ام المومنین ہیں ان کو بھی اس دم کی تعلیم دے دو جیسا کہ تم اسے پہلے کتابت سکھا چکی ہو۔ حضرت حفصہ کو حضرت حفصہ کو پڑھنا آتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا تھا، تو حضرت شفا بنت عبداللہ نے حضرت حفصہ کو لکھنا بھی سکھایا تھا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم نے اسے پہلے لکھنا سکھایا ہے، اسی طرح اس کو پھوڑے پھنسی کی کا دم بھی سکھا دو۔ تو اصل بات ساری یہ ہے کہ جو دم شرکی الفاظ کے ہوں وہ تو حرام ہے، وہ تو منع ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے عبداللہ بن مسعود کی کہ ان الرقیٰ والتمائم والطویلۃ شرک، تو یہ حدیث بڑی واضح ہے کہ دم درود، تعویذ اور محبت پیدا کرنے کے اعمال یہ تمام شرک ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو آپ دم کریں وہ ایسے الفاظ ہوں، یا تو وہ قرآن مجید کی آیات ہوں یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون الفاظ ہوں، تب دم کیجیے۔ ایسے دم جن میں ایسے الفاظ ہوں جو پڑھے نہ جاتے ہوں، جن کا مفہوم سمجھ نہ آتا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ایسے الفاظ ہوں جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو۔ اور میں آپ کو حیرت سے بتاؤں گی کہ مسلمانوں کے اندر ایسی چیزیں عام ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک اخبار دیکھا اور اس میں انہوں نے ایک دم لکھا ہوا تھا، اور اس دم میں یا اسرافیل اور یا میکائیل، ان دونوں سے مدد مانگی گئی تھی۔ یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے بھی آپ مدد مانگیں، وہ خواہ حضرت اسرافیل کیوں نہ ہوں اور حضرت جبریل کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کے سوا ہیں۔ تو ایسے الفاظ جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، یا ایسے الفاظ جن میں شرکیہ الفاظ ہوں، تو ایسے دم جو ہیں وہ منع ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے الفاظ جن میں جو کہ ناقابل مفہوم، جن کا مفہوم سمجھ نہ آتا ہو، سنسکرت کے الفاظ، اصل میں انہی الفاظ میں گول مول انہوں نے کچھ شرکی الفاظ رکھے ہوتے ہیں، یا ایسے بعض اوقات خانے بنے ہوتے ہیں جن میں انہوں نے کچھ اعداد لکھے ہوتے ہیں۔ ایسے دم بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی منع ہیں، کیونکہ یہ جو خانے بنانے ہیں، ذائچے بنانے ہیں، اور ان کے اندر علم الاعداد کی مدد سے کچھ الفاظ لکھنے ہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ علوم مسلمانوں کے علوم نہیں ہیں۔ تو اس طرح کے جہاں پہ کچھ خانے بنے ہوں یا کچھ ایسے کچھ اعداد و شمار لکھے ہوں، تو یہ چیزیں تمام شرکیہ درودوں میں ہی سمجھی جائیں گی۔ درود صرف وہی جائز ہے جس میں یا تو قرآن مجید کے الفاظ ہوں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہوں، اور تیسری کوئی چیز نہیں۔ جہاں تک تعویذ کا تعلق ہے، میرے خیال میں اس موقع پر آپ کو وہ بھی بات بتا دوں، تعویذ کے سلسلے میں بھی شریعت نے تعویذ کو پسند نہیں کیا۔ تعویذ اس وقت پڑھنے کی اجازت ہے جب کوئی شخص خود پڑھنے کے قابل نہ ہو۔ بہتر طریقہ تو یہی ہے، جو دم آپ نے کرنا ہے وہ جو شخص خود بیمار ہے وہ اپنے آپ کو دم کرے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کا دم کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے تھے اور اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے یہ مسنون عمل ہے۔ تعویذ صرف ایسے شخص کے لیے جائز ہے جو بیمار ہو، خود پڑھ نہ سکتا ہو، یا ایسا بچہ جو کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ سکے، تو بچے کے گلے میں تعویذ ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن جب بچہ اس قابل ہو جائے، مثلاً 2.5-3 سال کا ہو جائے اور وہ الفاظ دہرا سکے، تو میں آپ کو بتاؤں بہتر یہی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے الفاظ دہرائے، اور دہرانے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارے اور سارے جسم پر پھیر لے۔ اس میں مائیں اتنی مدد کر سکتی ہیں کہ ان سے وہ الفاظ دہروا لیں، ان کے ساتھ خود پڑھتی جائیں، ساتھ ساتھ ان سے پڑھواتی جائیں، اور اس کے ساتھ پھر انہی سے ہی ان کے ہاتھوں پہ پھونک مروا کے سارے جسم پر پھیر لیں۔ بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو حضرت عائشہ کیا کرتی تھیں، اللہ کے رسول اس قابل نہیں تھے کہ آپ اپنا دم کرتے، تو حضرت عائشہ خود دم کر کے آپ کے ہاتھوں پر پھونکتی تھیں اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیرتی تھیں، کیونکہ آپ یہ سمجھتی تھیں کہ آپ کے ہاتھ زیادہ بابرکت ہیں۔ تو اس طرح کی صورت تو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ باقی
تعویذ ایک آن دی ہول تعویذ ان کی اجازت نہیں ہے۔ تعویذ کی اجازت صرف تب تک ہے جب تک کہ اگلا شخص اس قابل نہیں ہو جاتا کہ وہ خود دم کر سکے۔ اگر وہ خود اس قابل ہو جاتا ہے، اپنی بیماری سے شفا یاب ہو جاتا ہے، یا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تو بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ وہ خود اس کو پڑھیں، آپ ان کے ساتھ لگ جائیں اور وہ اپنے جسم پہ آپ ان کے جسم سے یا اپنے ہاتھ جو ہیں ان کے جسم پر پھیر دیں، جیسے میں نے حضرت عائشہ کی بات آپ کو بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے، آپ اس قابل نہ تھے کہ آپ خود معوذتین پڑھ سکتے، تو حضرت عائشہ نے وہ خود پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو آپ کے سارے جسم پر پھیر دیا۔ حدیث نمبر 2757، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن مجید کی ان 3 صورتوں میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ۔ قرآن مجید کی 3 صورتوں میں اسم اعظم ہے۔ اب پہلی بات، اسم اعظم ہوتا کیا ہے؟ اسم اعظم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا ایسا بابرکت نام جس کے ساتھ انسان دعا کرے تو اس کی دعا قبولیت کا شرف پا جائے۔ اب ان 3 جو احادیث جہاں پر بتائی گئی ہیں، ان سے یہی سمجھ آتی ہے کہ الحی القیوم جو ہے یہ اسم اعظم ہے۔ ویسے بھی حضرت قاسم رحمۃ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت الحی القیوم ہی اسم اعظم ہے۔ اسی طرح یہ دعا کیجئے، یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا استغیث، اس میں بھی دیکھ لیجئے حیون اور قیوم، یہی وہ 2 لفظ ہیں، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ فریاد کرتی ہوں۔ تو اسم اعظم جو ہے وہ حیون الحی القیوم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اسم اعظم نہ بتاؤں؟ آپ نے فرمایا وہ حضرت یونس کی دعا ہے، اور وہ حضرت یونس کی دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ تو تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو اس میں اپنے گناہ کا اعتراف ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق تو ہی ہے، اور اللہ غلطی تو ساری میری ہی تھی۔ تو یہ جو اسم اعظم ہے اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ حضرت یونس نے 40 دن یہ دعا مچھلی کے پیٹ میں پڑھی ہے، اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے، مچھلی کے پیٹ کے زخموں سے اور مچھلی کے پیٹ کی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی۔ تو یہ بھی اسم اعظم ہے۔ اور پوچھا گیا کیا یہ صرف حضرت یونس کے لیے ہی تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، سب کے لیے تھا، تو لہٰذا یہ بھی اسم اعظم ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو حضرت یونس کی دعا اپنی بیماری میں 40 مرتبہ پڑھے، کون سی دعا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو حضرت یونس کی دعا اپنی بیماری میں 40 مرتبہ پڑھے، اگر فوت ہو گیا تو شہید کا اجر پائے گا۔ اگر فوت ہو گیا تو شہید کا اجر پائے گا، اور اگر اس کو شفا مل گئی تو وہ مغفور اللہ ہوگا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ 40 دفعہ آپ کسی بیماری میں پڑھیے، اگر تو اللہ نے شفا دے دی اور زندگی عطا فرما دی تو ایسا شخص، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کے گناہ معاف فرما دیے تھے۔ تو اگر اس کی زندگی اللہ کو منظور نہ تھی، فوت ہو گیا، تو اس کی موت شہادت کی موت ہوگی۔ یہ حدیث المستدرک کتاب الدعا میں ہے۔ تو لہٰذا پورے یقین
اور پورے اطمینان کے ساتھ اس کو پڑھیے۔ حدیث نمبر 2760 عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کی زیادہ تعریف کرنے والے لوگ سب سے افضل ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بہت پسند ہے، اس لیے جو آدمی اللہ کی تعریف کثرت سے کرے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ قیامت والے دن افضل لوگ کون ہوں گے؟ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ افضل الشکر الحمدللہ، سب سے بہترین شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ الحمدللہ کہا جائے۔ الحمدللہ کہنے کا اجر کتنا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ الحمدللہ کہنے سے نیکیوں کا تول بھر جاتا ہے۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کا اجر اتنا زیادہ رکھا ہے کہ آپ الحمدللہ کہتی ہیں تو نیکیوں کا تول بھر جاتا ہے۔ اور اگر آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ میں اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح ہے، اور الحمدللہ میں اللہ کی تعریف ہے، اب یہ دونوں کلمات کہتے ہیں تو اس سے زمین اور آسمان کا جو خلا ہے درمیان والا، یہ سارا بھر جاتا ہے۔ اب جب بھی میں الحمدللہ کہتی ہوں تو یہ دونوں باتیں میرے سامنے ہوتی ہیں۔ الحمدللہ کہیں، آپ کا نیکیوں کا میزان بھر جاتا ہے، اور اگر الحمدللہ اور سبحان اللہ کہیں تو زمین اور آسمان کا جو درمیانی خلا ہے وہ کتنا بڑا ہے آپ خود اندازہ کر سکتی ہیں، وہ سارے کا سارا بھر جاتا ہے۔ تو ان دو کلمات کو اپنی عادت بنا لیجیے، رمضان میں اپنی عادت بنا لیجیے، آپ کی زبان جو ہے کبھی بھی اس کلمے سے خشک نہ ہو۔ الحمدللہ، ہر بات پہ الحمدللہ۔ تو اس کے ساتھ آپ کی نیکیوں کا تول بھر جائے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے۔ اور قیامت والے دن سب سے افضل لوگ کون ہوں گے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کی تعریف سے مراد یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ زبان سے اللہ کی تعریف کرتے رہیں اور آپ کا عمل اس کے الٹ ہو، نہ۔ اللہ کی حمد کا تقاضا یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی اللہ کا شکر کر رہے ہوں، اللہ کی تعریف کر رہے ہوں، اور آپ کا عمل بھی جو ہے وہ بھی ایسا ہو کہ جو کہ اللہ کی تعریف کے تقاضے پورے کر رہا ہو۔ اللہ کے تمام احکامات کی پیروی کیجیے۔ ایک حدیث بیان کر کے تمہیں آگے چل پڑتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زندگی کے آخری دور میں اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ پاؤں پہ ورم آ جاتا۔ حضرت عائشہ نے ان سے کہا، یا رسول اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ حمد اور شکر دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ تو ہر نیکی کا عمل، اللہ کی ہر اطاعت، اللہ کے ہر گناہ سے بچنا، جس بات سے اللہ نے روکا اسے رک رہنا، یہ بھی حمد کے تقاضے ہیں۔ اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ویسے تو سارے ذکر ہی بڑے پیارے ہیں اور بڑے پسندیدہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے ہیں اور تول میں بھاری ہیں اور رب کو بڑے محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کے ساتھ اگر آپ ایک دفعہ پڑھیں
تو آپ کا جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، والحمدللہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، ان تمام کلمات سے جنت میں شجرکاری ہوتی ہے۔ لیکن ان سب جو ذکر ہیں ان میں سے افضل ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل الشکر الحمدللہ۔ تو لہٰذا آج سے آپ نے اپنی عادت بنا لینی ہے کہ الحمدللہ سے کبھی بھی آپ کی زبان جو ہے وہ خشک نہ ہو۔ یہ الحمدللہ آپ کا دن کو بھی ساتھی ہو، رات کو سوتے وقت جب جاگ کھلے الحمدللہ۔ آپ اپنے آپ کو تھوڑی سی عادت ڈالیں گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ رات کو جاگیں گی سوچے سمجھے بغیر آپ کی زبان پر الحمدللہ آ جائے گا، اور پھر یہی الحمدللہ موت کے وقت بھی آپ کا ساتھی ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور خاتمہ بالخیر کا باعث بن جائے گا۔ تو قیامت کے دن اللہ کی زیادہ تعریف کرنے والے سب سے افضل لوگ ہوں گے۔ حدیث نمبر 2764، برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، قریب ہی اس کا چوپایا بندھا ہوا تھا۔ چوپائے نے اچانک بدکنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا ایک بدلی اسے ڈانپنے لگی ہے۔ وہ گھبرا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ میں نے پوچھا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا نام لیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے آپ کے پاس پہنچ کر یہ ساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا فلاں آدمی تو پڑھتا رہتا، یہ تو سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کے لیے نازل ہوئی تھی۔ یہاں اس حدیث میں تو ان کا نام ذکر نہیں ہے، متفق علیہ۔ ایک حدیث میں جو کہ متفق علیہ ہے ان کا نام اسید بن حضیر ہے۔ اسید بن حضیر اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے قریب ہی ان کا چوپایا بندھا ہوا تھا، ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور ان کا بیٹا یحییٰ بھی قریب ہی تھا۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا جو تھا وہ بدکنے لگا۔ ان کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں وہ گھوڑا ان کے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ سورہ کہف کی تلاوت بند کر دی اور اپنے بیٹے کو وہاں سے ہٹا لیا۔ پھر انہوں نے اپنے اوپر دیکھا تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ ایک بادل سا انہیں ڈانپ رہا ہے، اور اس بادل میں کچھ چراغ جل رہے تھے، اس بادل میں کچھ چراغ سے جل رہے تھے۔ انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح کے وقت یہ سارا واقعہ بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ یہ جو چراغ تھے یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر تمہارے قریب آ گئے تھے، اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو صبح تک یہ لوگوں کو نظر آتے، یہ لوگوں سے نہ چھپتے، تمام لوگ ان کو دیکھ لیتے۔ تو لیکن تم چونکہ اپنے بچے کی وجہ سے گھبرا گئے تھے اور تم نے تلاوت بند کر دی تھی، تو لہٰذا وہ فرشتے جو تھے وہ چلے گئے۔ تو لہٰذا ہمیں بات کیا سمجھ آئی کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو فرشتے بھی اس کو سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں، اور قرآن کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے، قرآن کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك